अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाजरीन आज बात करेंगे एक तो मुल्ला याकूब साहब जो है, जो अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा है, अब उनकी तरफ से ये बयान जो आया है कि ये जो लड़ाई है, असल लड़ाई किस वजह से है, और दूसरी बात यह है कि टीटीपी को पाकिस्तान चाहता है कि हम टीटीपी को दहशतगर्द कह दें, तो ये पाकिस्तान की खाम ख्याली है और ये गैर हकीकत पसंदाना पाकिस्तान का डिमांड है। तो इस पर बात करेंगे। इस तो बात खुल के सामने आ गई कि पाकिस्तान का जो हदफ है, जो स्पेशली ये जो लड़ाई है, उसका एक ही हदफ है और उसके लिए पाकिस्तान को जवाब मिल गया। इस पर बात करेंगे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने इस बयान को कैसे लिया है, इसका रद्द-ए-अमल जो है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सऊदी का दौरा और वहाँ पे मुलाकातें, और इसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि पड़ोसी मुल्कों पर हमले नहीं किए जाएंगे, और जो हुए हैं वो एक गलती थी, आइंदा इसके बाद नहीं होंगे। इस पर बात करेंगे। और आखिर में ईरान ने वो साबित कर दिया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वो कौन सा मिथ्स क्या थे इजराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, और ईरान ने कैसे साबित कर दिया। और फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब जो है, उसकी शहादत जिस अंदाज में हो गई, तो दुनिया के लिए वो कौन सा पैगाम, या ख़ासकर ईरानी कौम के लिए वो क्या छोड़ के चले गए। तो ये बातें हैं, इस पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है, ईरान के हवाले से अगर हम कहें तो ये एक अभी तक जो है, जो हर कोई कह रहा था कि इजराइल पे हमला करना जो है ये नामुमकिन है। उनकी आयरन डोम है, गोल्डन डोम है, प्लाना एरो है, मतलब ये है कि डेविड एरो जिसको कहा जाता है, कि वो इतना प्रोटेक्टेड है कि उस पर हमला हो ही नहीं सकता हवा से। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि इजराइल का हर शहर जो है वो ईरान के निशाने पे था। और दूसरा ये था कि अमरीकी जो एयर पावर है, उसके मुकाबले में ईरान तो एक दिन में ही ढेर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने साबित कदम रह के ये साबित कर दिया कि मुकाबला कर सकते हैं, और अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। फिर यह है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब को ये पता था कि ये जो हमारी फ़ौज में और हर जगह पे इजराइल जो है इनके एजेंट्स है, इसके बावजूद वो जो है वो मीटिंग भी करता रहा, वो लोगों से मिलता भी रहा, बंकर से बाहर भी रहा था। तो क्या पैगाम, मतलब ये है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये साबित कर दिया। और 90 साल की उम्र में जो शख्सियत थी, और उसने जो है बिल्कुल ये नहीं करना, अपने उम्र का ख्याल रखा ना, जो है उन्होंने कहा कि मैंने, अगर मेरी कौम बाहर है तो मैं भी बाहर, और शहादत पाई, हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी तरह ये जो अमरीकी बेसिस हैं जो टारगेट किए गए हैं अरब ममालिक में, अब मेरे ख्याल में अरबों को ये एहसास होना चाहिए कि ये बेसिस जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, जिस बुनियाद पे उनको बनाया गया है, और अमेरिका ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब पता चला कि वो तो अमेरिका अपने दुश्मन के खिलाफ, जो अमेरिका समझते कि उनका दुश्मन है, उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और इससे ये साबित हो गया कि अरब ममालिक जो है उनमें अमरीकी बेसिस या असर सू जो है वो एक काबिल एतबार पड़ोसी के तौर पर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनमें से अक्सर के जो फ़िज़ाई हदूद है वो इजराइल भी इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़। तो एक बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मिथ्स जो है ये तोड़ दिए ईरान ने। और साथ ही OIC का जो है उसके लिए भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक OIC की तरफ से बयान भी नहीं आए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल साहब का जो सऊदी का दौरा था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि फील्ड मार्शल ने जाके जब वहाँ पे उनके साथ के सऊदी पे जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले हुए हैं, और उनकी तदारुक के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान, उसके चौकाट के अंदर, उसके फ्रेमवर्क में जो है किस तरह सऊदी अरब का जो है दिफा किया जा सकता है, तो उस पर बात हो गई। और पाकिस्तान ने जिस तरह पहले से इशूर किया है कि सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बाद जो अच्छी डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अपने पड़ोसियों पे मजीद हमले नहीं करेंगे। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल पे। एक तो पाकिस्तान की तरफ से आज भी ज़मीनी और हवाई जो हमले हैं वो जारी हैं, स्पेशली नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अपोजिट जो अफगानिस्तान साइड पे, वहाँ पे अगर तालिबान के बेसिस थे या उनके पोस्ट थे या हाइड आउट्स थे, आज उन पे हमले किए गए हैं और काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो मुल्ला
ملا یعقوب عمری صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے جو چنکس آئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی خام خیالی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم ٹھہرائیں گے. ایک بہت بڑی بات کی ہے اس نے، کیونکہ یہ پورا جنگ جو ہو رہا ہے وہ ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہونے کے لیے پاکستان دباؤ ڈال رہا ہے. اب اگر وہ نہیں چاہ رہے ہیں، اور دوسرا اس نے ایک بات بتائی کہ ہم 10 سال جنگ کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ 10 سال مزید ہم لڑ سکتے ہیں اور ہم لڑیں گے، لیکن کس کے خاطر؟ یہی تو سوال ہے کہ کس لیے آپ کس کے خاطر لڑ رہے ہیں. دوسری بات اس نے جو کی کہ اگر کابل میں حملہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے اور اس کا جو ہے جواب اسلام آباد میں ملے گا. یہ وہی جواب ہے جو آج سے 2 دن پہلے پاکستان کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ اگر کابل ہمیں تکلیف دے گا تو ہم وہی تکلیف کابل کو دیں گے. مطلب یہ کہ یہاں پہ حملہ ہوگا اس کا جواب ادھر کابل میں ملے گا. تو اب یہ ہے کہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس نے تو یہ باتیں کی ہے، لیکن ایک تو ملا یعقوب صاحب کو شاید یہ پتہ ہو کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو پاکستان سمیت اقوام متحدہ اور دیگر ممالک جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر جانتی ہے اور اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات کی اس نے کہ ان کے سر پہ یا ان کے خاطر جو ہے وہ اتنا سخت سٹینڈ لے رہا ہے. اور ساتھ ہی اس نے ایک اور بات کی ہے کہ پاکستان کا لڑائی یہ اکثر افغانوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے ڈیورنٹ کی لڑائی ہے. ڈیورنٹ کا مسئلہ میرے خیال میں پاکستان نے طالبان کے ساتھ نہ چھیڑا ہے اور نہ چھیڑے گا. وہ آلریڈی ایک سیٹل ایشو ہے، اس پہ تو اشرف غنی صاحب کے دور میں جو آلریڈی اس پہ فینس جو ہے وہ ڈرا کیا گیا ہے، تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اور بلکہ یہ فیصلہ تو صدیوں سال پہلے ہوا ہے. تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ اتنا نہیں ہے، لیکن صرف یہ اپنے دوستوں پہ سٹینڈ لینے کے لیے، ٹی ٹی پی پہ سٹینڈ لینے کے لیے. اب وہ تو افغان عوام کو تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی ہم تحریک طالبان پہ اپنی غیرت اور اپنی وہ جو ہماری ہے یا ہماری کمریڈری ہے، بھائی چارہ ہے یا ہماری دوستی ہے، اس کے خاطر ہم پورے افغانستان کو اگر داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل لڑائی جو ہے افغانوں ڈیورنٹ لائن پہ ہے اور اس سے افغانستان کو یا عام لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عام لوگ یا مذہب کے ذریعے بیوقوف بنتے ہیں یا جو ہے نیشنلزم، اس پہ جو ہے عام آدمی یا غریب آدمی جو ہے ان دو چیزوں سے آسانی کے ساتھ ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ یہ جو ملا یعقوب کا جو بیان ہے یہ ریاستی پالیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ دہشت گردی کی کھلی دھمکی ہے. مطلب ہے کہ اس نے جو کہا ہے یہ باقاعدہ اس نے دھمکی دی ہے، دہشت گردی کی دھمکی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہے کیا، نہ زمینی فورس ہے، نہ ہوائی فورس ہے، نہ میسائل ٹیکنالوجی، نہ کوئی اور ٹیکنالوجی. وہ ذرا بینک کر رہے ہیں سوسائڈ بامرز پہ، اور سوسائڈ بامرز کون ہوں گے؟ وہی غریب بچے مدرسوں میں پڑھنے والے، اور ان کو جو میں کہتا ہوں وہی جنت اور دوزخ کا کسی کا ڈر اور کسی کی لالچ میں ابھی بیچارے معصوم بچے ہوتے ہیں. ان کے اپنے بچے تو نہیں آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ابھی آگے تم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر کہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں، مطلب اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے تو بہتر ہے. لیکن میں کہتے ہیں کن کے بچے ہوں گے یہ؟ ابھی تک آپ ڈیٹا نکالیں، یہ جتنے بھی سوسائڈ بامرز ہیں یہ غریبوں کے بچے ہیں جو بیچارے بیچ دیتے ہیں مدرسوں میں پھر ان کو. اور افغانستان میں اس وقت 2 بڑے ایکسپورٹس جو افغانستان کے ہیں ان میں سے ایک ڈرگز ہے اور ایک ٹیررزم ہے، اور یہ دنیا سمجھتی ہے. سب سے زیادہ سوسائڈ بامرز پروڈکشن جو ہے آج کل افغانستان میں ہو رہی ہے. تو یہ افغانستان کو آپ کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ مذہب کی غلط تشریح، مسح شدہ جو ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ برین واشنگ جو کر رہے ہیں. اسی طرح ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کہتا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اقوام متحدہ بھی اور دنیا کے اکثر ممالک نے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے. پاکستان پہ حملے کرنا کسی کی خام خیالی ہو سکتی ہے. ان کے اپنے نظریات اور اپنا ایجنڈا اس وقت تک رکھے، پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ پاکستانی قبول کرے گا. اور ایک بات ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتی ہے. آگے ہم جانتے ہیں کس طرح ہم جو ہے اپنے ملک کی دفاع کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دونوں سائڈ سے کلی دھمکیاں جو ہے پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ بند کریں. یہ ایک لیجیٹیمیٹ سٹینڈ ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا اسی حوالے سے کنونس ہے. تو ابھی تک دنیا آج بھی ہم نے دیکھا کہ امیر خان متقی صاحب نے قطر کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور اسی حوالے سے یہی باتیں ہوئی ہے. ملیشیا، تو یہ رابطے ہو رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے اس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک ہی بات ہے، پہلے ضمانت دو، پہلے گارنٹی دو کہ افغان طالبان جو ہے دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں دیں گے، اس کے بعد اسی دن سے ہم سیز فائر کریں گے، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہوگا.
افغانستان سائڈ سے کیا ہوگا, کیا اپ گریڈ ہوگا اگر افغانستان یہ دیکھا گیا کہ افغانستان حکومت ملوث ہے پاکستان میں کسی بھی دہشت گردی کے حملوں میں یا سوسائڈ بامبنگ میں, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیغام آلریڈی دیا گیا ہے, کیونکہ the reason is اس وقت تو پاکستان افغان طالبان کے صرف فوجی اہداف جو ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر افغان طالبان نے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو یا دہشت گردی خود کش حملوں کو یا جہاد کے نام پہ کچھ کرنے کی کوشش کی, تو ان کے بیانک نتائج ہوں گے, اور وہ نتائج یہی ہوں گے کہ جہاں پہ ان کی لیڈرشپ, پھر یہ نہ کابل میں رہیں گے, نہ قندھار میں رہیں گے, نہ جلال آباد میں رہیں گے, پھر یہ واپس جائیں گے جہاں سے یہ آئے ہیں.